محترم ناظرین، دوسری بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، کہ ایسا زمانہ اور ایسا وقت آنے والا ہے جس میں قرآن کریم صرف حرف باقی رہیں گے، یعنی لکھی ہوئی صورت میں باقی رہے گا۔ قرآن پر عمل کرنے والے بہت کم ہو جائیں گے۔ آج ہم اپنے دور کو دیکھیں، قرآن پڑھنے والے تو بہت ہے لیکن قرآن پر عمل کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگیوں کے اندر ہم قرآنی اصول داخل کریں۔ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، پہلے میں نے جملے کی بتائی کہ مسلمانوں کا صرف نام باقی رہ جائے گا تو ہم صحیح معنی میں مسلمان بنیں، اور پھر قرآن مجید ہم اپنی زندگیوں میں ڈالیں، اپنی زندگیوں کو اس کے موافق بنائیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیسی زندگیاں تھیں، لیکن قرآن کے دامن میں آئے اللہ رب العزت نے ان کو عزتیں عطا فرمائی۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے بھی کہ جو قرآن مقدس پڑھتا ہے اور قرآن مقدس کی تعلیم کو اپنے سینے سے لگاتا ہے وہ شریعت کی نظر میں بہت قابل قبول ہے۔ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس روایت کو ابو داؤد شریف کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن فاستظہرہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنۃ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہم النار، کہ جو شخص قرآن مقدس پر عمل کرنے والا ہو، قرآن کو پڑھنے والا ہو، اور وہ صحیح معنی میں قرآن پر عمل کرنے والا ہو، یعنی قرآن نے جس چیز کو حلال کیا اسے حلال، اور قرآن نے جسے حرام کیا ہے اسے حرام مانتا ہو، تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب یہ آئے گا تو اللہ رب العزت اس کی شفاعت پر اس کے خاندان اور اس کے قبیلے سے 10 ان لوگوں کو جنت عطا فرمائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اور ایک اور حدیث جس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نقل کرتے ہیں، یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ میں کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا، ارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ، کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا۔ تو قرآن مقدس ہمیں جو ملا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو قرآن ہمارے پاس ہے، یہ قیامت تک رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے عامل بن جائیں۔ یہ الماری میں تو رکھا ہوا ہے، اللہ کرے کہ الماری سے نکل کے ہمارے دلوں میں آ جائے۔ الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، ہر مسلمان کو پھر نئے سرے سے مسلمان کر دے، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے۔ تو جو صاحب قرآن ہے اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، یہاں تک کہ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کرتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کا حافظ ہے اس نے گویا کہ علوم نبوت کو، وحی کو اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے۔ حافظ قرآن کو چاہیے کہ وہ غصہ کرنے والوں کے ساتھ غصہ نہ کیا کرے۔ تو یہ قرآن کی فضیلت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مقدس کو اپنے سینے سے لگائیں، قرآن مقدس کے موافق اپنی زندگی کو بنائیں، اور جنہوں نے بنائی ہے ان کی زندگیاں ہم دیکھیں کتنی سکون والی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کہا ہے کہ کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس سے ہو بے پردہ روح قرآنی، کہ یہ قرآن مقدس ہزاروں مقام رکھتا ہے، اس کا پڑھنے والا جو ہے وہ بھی بلند ہوا کرتا ہے۔ خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، یہی مقام ہے جسے کہتے ہیں سلطانی، یہی مقام ہے
مومن کی قوتوں کا امین، اسی مقام سے مومن ہے ذل سبحانی۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کو جو عزت عطا فرمائی تھی وہ اسی قرآن کی وجہ سے دی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کی پہلی زندگیاں کیسی تھی؟ کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ ہم نے نبی کو ان کے اندر بھیجا کہ ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کو جگمگائے، ان کو حکمت سکھائے، ان کو قرآن کی آیتیں سکھائے، اور یہ پہلے کیسے تھے؟ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، یہ گمراہی میں تھے، لیکن جب قرآن کے دامن آئے، قرآن کہتا اولئک هم الفائزون اولئک هم المہتدون اولئک هم المفلحون، اور والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ رب العزت صحابہ کی اتباع کرنے والوں سے بھی راضی ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ انہیں بھی رضی اللہ عنہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے دامن میں آ جائیں، اور قرآن ہماری زندگی میں آئے گا تو ہم کامیاب، ہماری زندگی کامیاب۔ تو ہمیں چاہیے ہم قرآن مقدس کی تلاوت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ بھائی قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے، تو ہم قرآن کی تلاوت اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں نے بتایا پہلی پیشین گوئی کہ اسلام نام کا رہ جائے گا، اور دوسری کہ قرآن کے صرف الفاظ اور لفظ رہ جائیں گے، حرف رہ جائیں گے، لیکن قرآن کی جو جامعیت، یعنی قرآن جس چیز کو بیان کرتا ہے عمل کے لیے، وہ عمل نہیں رہے گا۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں اس قرآن کے موافق عمل آ جائے، ہماری زندگیاں قرآن کے موافق بن جائے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔